چونکہ ہم نے حدیث پاک کو درمیان میں چھوڑا تھا، آج اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ تو جب اونٹوں کا حکم بیان ہو گیا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے اونٹوں کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا ہے، پھل باقر و والغنم، یہ جو گائے ہوتی ہے یا بکریاں ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ گائے اور بکریوں کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں دی تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ولا صاحب بقر ولا غنم، جو گائے اور بکریوں کا مالک ہے، لا یؤدی منہا حقہا، وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ان کا حق ادا نہیں کرتا، الا اذا کان یوم القیامت، مگر جب قیامت کا دن ہوگا نا، بطح لہا بقاع قرقر، ان گایوں کے لیے اور بکریوں کے لیے ایک کھلا ہوا چٹیل اور صاف ستھرا میدان تیار کیا جائے گا، بالکل کھلا ہوا میدان ہوگا، وہ یوں بنا دیا جائے گا، لا یفقد منہا شیئا، ان گایوں اور بکریوں میں سے ایک گائے اور ایک بکری بھی غائب نہیں ہوگی۔ جتنی اس کے پاس دنیا میں گائیں تھیں اور بکریاں تھیں، قیامت والے دن ساری کی ساری آ جائیں گی۔ البتہ ایک فرق ہوگا، دنیا میں جو گائیں تھیں نا یا بکریاں تھیں، ان میں سے بعض بکریاں اور گائیں وہ ہوتی ہیں جن کے سرے سے سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جن کے سینگ ہوتے تو ہیں لیکن کاٹ دیے جاتے ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں کہ جن کے ہوتے تو ہیں لیکن آپس کی لڑائی کی وجہ سے بعض دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تین قسم کی گائیں اور بکریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں وہ گائیں تھیں جن کے سینگ تھے ہی نہیں، اللہ قیامت والے دن ان گایوں کے نئے سرے سے سینگ پیدا کر دے گا، وہ ان سینگوں کے ساتھ اس اپنے مالک کو ماریں گے، اس کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی گائے کے تھے تو صحیح لیکن کسی نے کاٹ دیے تھے تو دنیا میں نہ رہے، قیامت والے دن اللہ اس کے کاٹے ہوئے سینگ دوبارہ لگا دے گا۔ اگر کسی کے ٹوٹ گئے تھے وہ ٹوٹے ہوئے بھی واپس لگا دیے جائیں گے۔ یہ سینگوں والی ساری کی ساری گائیں اور بکریاں اکٹھی ہو جائیں گی، لیس فیہا اقصاء ولا جلجاء ولا اضباء، وہ آ کے اس کو اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گی، وتطأہ باظلافہا، اور گائیں جو ہیں وہ اپنے کھروں کے ساتھ اس کے اوپر دوڑیں گی، اس کے اوپر دوڑائی جائیں گی۔ تو کلما مر علیہ اولاہا، جب آگے والی گائیں گزر جائیں گی نا، رد علیہ اخراہا، پیچھے والی گایوں کو اس کے اوپر چڑھا دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ گائیں اور بکریاں اس کے اوپر دوڑتی رہیں گی، اس کا سر پورا جسم پھٹ جائے گا اور پورا جسم اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ ہوتا رہے گا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت والے دن 50,000 سال کے دن میں اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا۔ یہ اپنے گایوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو قیامت والے دن اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ فیریٰ سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، آپ نے فرمایا کہ یا تو یہ جنت میں چلا جائے گا سزا پوری کرنے کے بعد، یا پھر بھی اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اگر اس کی سزا مکمل نہ ہوئی تو۔ اونٹ بھی آ گئے، گائیں بھی آ گئیں، بکریاں بھی آ گئیں۔ چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ فل خیل، یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں گھوڑے، ان کا کیا حکم ہے؟ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الخیل و ثلاثۃ، گھوڑے جو ہیں نا اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ گھوڑے جو رکھے جاتے ہیں نا، بندہ جو گھوڑے رکھتا ہے وہ 3 وجوہات کی بنا پر رکھتا ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ ہی لرجل، ایک وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے لیے وزرن، نقصان کا ذریعہ ہیں جی، تو وہی نمبر 2 دوسرے آدمی پھر آپ نے فرمایا کہ سترن، یہ اس کے لیے نا پردہ پوشی کا ذریعہ ہیں جی، اور تیسرے گھوڑے آپ نے فرمایا کہ وہ ہوتے ہیں کہ وہی لرجل اجرن، ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے قیامت والے دن اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو 3 قسم کے گھوڑے، ایک کے لیے عذاب کا ذریعہ بنیں گے،
اور ایک کے لیے اجر کا ذریعہ بنیں گے، اور ایک بندے کے لیے نہ عذاب کا اور نہ ہی اجر کا ذریعہ ہے، درمیان میں ہوگا، برابر برابر جیسے ہو جاتا ہے، اس کے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ گھوڑوں کے بارے میں آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثلاً آپ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، جو گھوڑے انسان کے لیے قیامت والے دن عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ کون آدمی ہے جو گھوڑے اس طرح کے پالتا ہے جو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، یہ وہ آدمی ہے جو گھوڑے پالتے ہیں ریاکاری کے لیے۔ جی لوگ کہیں گے بڑے گھوڑے ہیں بھائی اس کے پاس، پہلے زمانے میں نا گھوڑے بڑی کمال کی چیز ہوا کرتی تھی، اس دور کا گھوڑا اس دور کی پراڈو ہے، جیسے اس دور کے اندر انسان کے لیے بڑی گاڑیاں نا فخر کا ذریعہ ہوتی ہیں، ریاکاری کا ذریعہ ہوتی ہیں، لوگ ریاکاری ہے دکھانے کے لیے ہمارے پاس یہ گاڑی ہے۔ جی پہلے زمانے میں یہی حال گھوڑوں کا تھا، ریاءً و فخراً، ریاکاری کے لیے اس نے گھوڑا باندھا، فخر کرنے کے لیے باندھا، ونِوَاءً عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اہل اسلام مسلمانوں کے لیے اس نے دشمنی کے طور پر گھوڑا باندھا ہے جی، کہ جب موقع ملا تو مسلمانوں کے ساتھ اس گھوڑے پر بیٹھ کے میں لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا تو اس مالک کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، وہ گھوڑا جو کسی انسان کے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ بنے گا۔ جی آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی ہے رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اس گھوڑے کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے باندھتا ہے، ثم لم ینس حق اللہ، پھر اللہ کا جو اس میں حق ہے وہ بھی نہیں بھولتا، وہ بھی پورا پورا دیتا ہے، ولا رقابها، اس کی پیٹھ میں بھی جو اس کا حق ہے وہ بھی پورا دیتا۔ گھوڑے کی پیٹھ میں کیا حق ہوتا ہے؟ گھوڑے پہ بندہ جا رہا ہے نا، تو کوئی دوسرا بندہ دیکھا پیدل چل رہا ہے، گھوڑے کی پیٹھ میں اس کا حق یہ ہے کسی پیدل بندے کو اس کے اوپر سواری کروا دے، ایک یہ پیٹھ میں اس کا حق ہے جی۔ ایک اس کی گردن کے اندر بھی ایک بندے کا حق ہوتا ہے جی۔ گردن میں کیا حق ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گردن کا حق یہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ ایک گھوڑا دوسرے کو دے تاکہ اس کی بھی سواری بن جائے۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جی، آپ علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی، جیسے آج کل کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو وہ کسی کو کہے یار میرے پاس 2 ایک تو لے لے، مرغی کے 2 انڈے ہوں، ایک انڈا کوئی کسی کو نہیں دیتا، ایک انڈا کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 روٹیاں ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 ٹافیاں کھا رہا ہے، ایک ٹافی کسی دوسرے کو دے دے اللہ کا بندہ، یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گاڑی کس نے دینی ہے؟ 2 موٹر سائیکل ہیں کہ دوسرے بھائی کو کہے کہ یار تیرے پاس نہیں ہے تجھے تنگی ہوتی ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ 2 دکانیں ہیں بھائی میرے پاس 2 ہیں، چلو میرا تو گزارا چل رہا ہے، یہ ایک آپ کی ہو گئی۔ یہ آپ علیہ السلام کے دور میں ہوتا تھا، یہاں پر یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے جی۔ آج کل اگر کوئی بندہ مسکرا کے خالی بول لینا، اس کا ہاتھ چوما کریں، شکر ہے تم یار اچھا گھوم کر کے بولتا تو ہے نا، نہیں تو آج کل بولنے کا انداز دیکھیں آپ لوگوں کا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا قرضہ دینا ہے کسی آدمی نے، ایسے منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں سردار صاحب کی طرح، یہ چودھری صاحب ہے، نواب صاحب ہے، کیا ہے جی ذرا پیسہ زیادہ آ گیا ہے نا تو خناسی دماغ کے اندر بھر گئی ہے جی، دماغ کے اندر میں کوئی بڑی شاعر ہوں، مر کے قبر میں جانا ہے تو اس دماغ کو کیڑے مکوڑوں میں کھا جانا ہے، اس لیے کبھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کسی کو گھوڑا دے دے، اور آخری نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اما التی ہی لہ اجر، وہ گھوڑا جو انسان کے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا، فرجل ربطها فی سبیل اللہ، یہ وہ گھوڑا ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے باندھا ہے جی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فما اکلت من ذالک المرج او الروضۃ من شیء الا کتب له عدد ما اکلت حسنات، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے گھوڑا باندھا ہوا ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو یہ گھوڑا کسی چراگاہ میں جا کر، کسی چمن میں جا کر، کسی پارک میں جا کر، کسی سبزے میں جا کر وہ جا کے چرتا ہے نا، حضور نے فرمایا جتنے تنکے گھاس کے کھاتا ہے نا، ایک ایک تنکے پر اس بندے کے حق میں نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے، ایک ایک تنکے کے اوپر جی، شمار تو کریں کہ کتنا ہو جائے گا، صرف بات تنکوں کی نہیں ہے جی،
حضور نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے ظاہر لید بھی کرے گا، پانی پیتا ہے، پیشاب بھی کرے گا۔ آپ نے فرمایا وَقُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاسِهَا وَأَبْوَالِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جب پیشاب کرتا ہے یا لید کرتا ہے، قیامت والے دن وہ پیشاب اور لید بھی بندے کے نامہ اعمال میں رکھ کے نیکیوں والے پلڑے میں اس کو تولا جائے گا۔ اس کی لید بھی ایسی نہیں ہوگی، پیشاب بھی ایسا نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں بھی اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو جتنے وہ گھوڑا قدم چلے گا جی، ولا تقطعوا طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، وہ گھوڑا جس وقت اپنی رسی ذرا لمبی کر کے نا چلتا ہے، ایک ٹیلے پر چڑھا دوسرے ٹیلے پر چڑھا جی، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، جتنے قدم گھوڑا چلائے ہر قدم پر اللہ اس مالک کو نیکی عطا فرمائیں گے جی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اس نے گھوڑا باندھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ولا مر بہا صاحب، مالک اس کو لے کے گزرتا ہے علی نہر، کسی نہر کے اوپر جی، فشربت منہ، وہ گھوڑا اس میں سے پانی پی لیتا ہے، ولا یرید ان یسقیہا، حالانکہ مالک کا ارادہ پانی پلانے کا تھا نہیں، مالک کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو پانی پلاؤں گا، وہ گھوڑا ویسے اپنی مرضی سے جا کے پانی پی لیتا ہے۔ الا کتب اللہ لہ عدد ما شربت حسنات، حضور نے فرمایا جتنے قطرے پانی کے پیے گا گھوڑا نا، اس مالک کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس نے اللہ کے راستے کے اندر جنگ اور جہاد کرنے کے لیے گھوڑا پالا تھا۔ آخری سوال صحابہ نے پانچواں سوال کیا، یا رسول اللہ فل ہومورو، ان گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو گدھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انزل علیہ فی الحمر شیء، اللہ تعالیٰ نے گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی حکم نازل تو نہیں کیا، البتہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں گدھوں کا ذکر بھی ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ الا ہذہ الآیۃ الفاظۃ الجامعہ، مگر ایک یہ منفرد اور جامع معنی آیت ہے جی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرے کی مقدار کے برابر نیک عمل کیا قیامت والے دن دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا قیامت والے دن وہ بھی نظر آ جائے گا۔ گھوڑا پال گدھے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس نے گدھا کیوں پالا ہوا ہے جی، اگر گدھا اچھی نیت سے پالا ہے نا، گدھا جتنے قدم چلے گا اتنے پر اجر ملے گا، جتنا پانی پیے گا قطروں کے برابر اجر ملے گا، جتنا گھاس کھائے گا تنکوں کے برابر اجر ملے گا، جتنا پیشاب اور لید کرے گا یہ ساری قیامت والے دن اس کے نام اعمال کے اندر رکھ کے تولی جائے گی۔ تو نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی اس کے اندر نیت کیا ہے، اس لیے جتنے بھی کام ہیں ان میں اگر نیت اچھی کر لی جائے نا تو اس کا ثواب ملے گا۔ ایک چھوٹی سی بات آخر کے اندر، مثلا ایک آدمی نے مکان بنایا جی، روشن دان رکھا اس نے جی، کسی بزرگ نے پوچھا کہ روشن دان آپ نے کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اس میں سے ایک تو ہوا آتی جاتی رہے گی اور دوسرے نمبر پر اس میں سے روشنی آئے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب یہ تو روشن دان رکھ رہا تھا نا، اگر نیت یہ کرتا کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی، روشنی بھی آنی تھی ہوا بھی آنی تھی، تیری اس نیت کی وجہ سے جب تک یہ روشن دان لگا رہتا تجھے اجر ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ان تمام کاموں کے اندر اچھی نیت کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں باعث ثواب بن جائیں گی۔ تو ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ ہے، البتہ اونٹوں میں کتنی ہے، گایوں میں کتنی ہے، بکریوں میں کتنی ہے، گھوڑوں میں کتنی ہے، اور گدھوں کا کیا حکم ہے، آگے انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔